یہ 587 ہجری کی ایک سرد رات تھی۔ سلطان عادل نور الدین زنگی نماز کے بعد اپنے وظائف اور درود شریف کی مقررہ تعداد پڑھ کر لیٹا ہی تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور سرخ اور سفید رنگ کے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ نور الدین، ان دونوں نے مجھے ستانے پر کمر باندھ رکھی ہے، مجھے ان دو کے شر سے بچا۔ یہ خواب دیکھ کر سلطان ڈر کر جاگ اٹھے، استغفار پڑھی، دوبارہ وضو کیا، نفل پڑھے، پھر سو گیا۔ پھر وہی خواب دیکھا۔ ایک دم پریشان ہو کر اٹھا، وضو کیا اور مصلی پر بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے ذرا اونگ آئی تو تیسری دفعہ بھی وہی خواب دیکھا۔ اب تو سلطان کی نیند اڑ گئی۔ سوچنے لگا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ ان دو آدمیوں کو اچھی طرح پہچان لو اور ان کے شر کا تدارک کر لو۔ سلطان نور الدین نے فوراً اپنے وزیر جلال الدین کو بلایا۔ وہ ایک درویش صرف صالح اور دانا انسان تھا۔ سلطان نے تمام واقعہ اسے سنایا اور کہا ضرور مدینہ میں کوئی اہم واقعہ ہوا ہے جس سے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ وزیر نے کہا میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ سلطان کو فی الفور مدینہ منورہ روانہ ہو جانا چاہیے اور خواب کو پوشیدہ رکھا جائے۔ سلطان نور الدین بڑا ہی بہادر و عادل بادشاہ تھا۔ اس کی تمام عمر دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد کرتے گزری تھی۔ اس کی سلطنت بہت مستحکم تھی۔ وزیر جلال الدین کا یہ مشورہ سنتے ہی بقیہ شب میں تیاری کر لی۔ تیز رفتار سواریوں پر 20 قابل اعتماد مشیروں کے ساتھ، جس میں وزیر جلال الدین اور بہت سامان بھی اس کے ساتھ تھا، ٹھیک 15ویں یا 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ شہر کے باہر غسل کیا، لباس بدلا اور صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ اس کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ مدینہ منورہ کے تمام راستوں پر سخت پہرا بٹھایا جائے۔ اس کے بعد اعلان کروا دی کہ مدینہ کا ہر شخص میرے ساتھ کھانا تناول کرے۔ اہل مدینہ نے بڑی خوشی سے دعوت قبول کی۔ سلطان ہر آنے والے سے بڑی محبت سے ملتا، غور غور سے اس کے چہرے کو دیکھتا۔ سب لوگ دعوت کھا کر رخصت ہو گئے، لیکن وہ سرخ و سفید آدمی نظر نہ آئے جن کی طرف جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا تھا۔ سلطان نے اکابر مدینہ سے پوچھا کیا سب اہل مدینہ کھانا کھا چکے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ سلطان نے کہا اچھی طرح غور کر کے بتاؤ کہ کوئی شخص دعوت میں آنے سے رہ تو نہیں گیا؟ یہ سن کر امیر مدینہ نے کہا سلطان اندلس سے آئے ہوئے 2 مغربی زائرین کے علاوہ سب کھا چکے ہیں۔ وہ بہت ہی عبادت گزار ہیں، دولت مند بھی ہیں، اہل مدینہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لایا جائے، مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ سلطان نے دوبارہ حکم دیا کہ ان دونوں کو ہر حال میں میرے پاس لایا جائے۔ جب لائے گئے تو سلطان نے فوراً دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی بدبخت ہیں۔ پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم دیار مغرب کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے۔ اس سال ہم نے تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی مجاوری اختیار کی ہے۔ سلطان نے گرج کر کہا تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہارے باتوں سے ریاکاری کی بو آ رہی ہے۔ وہ پھر بھی نہ بولے تو سلطان نے کہا انہیں گرفتار کر لو۔ پھر امیر مدینہ سے کہا کہ مجھے فوراً ان کی قیامگاہ تک لے چلو۔ دونوں شخص روضہ اطہر کے بالکل قریب مقیم تھے۔ سلطان ان کے حجرے میں داخل ہوا تو بے شمار سونے چاندی کے سکے پڑے تھے اور چند وظائف کی کتابیں پڑھی تھی۔ کمرے کے درمیان ایک چٹائی بچھی تھی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو دیکھا کہ اس کے نیچے پتھر کی سل رکھی ہے۔ وہ سل اٹھائی گئی تو اس کے نیچے ایک سرنگ تھی جو حجرہ شریف کی طرف جاتی تھی۔ سلطان نے غصہ کے عالم میں تلوار میان سے نکال کر کہا سچ سچ بتاؤ یہ کیا ہے؟ تلوار برہنہ دیکھی تو بولے ہم عیسائی ہیں، مغربی حاجیوں کے بھیس میں یہاں آئے ہیں۔ عیسائیوں نے ہمیں بے شمار مال و زر دیا ہے کہ ہم بے دریغ خرچ کریں۔ ہم نے روضہ شریف کے قریب کرایہ پر جگہ حاصل کی ہے تاکہ سرنگ کھود کر جس طرح بھی ہو حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں اور جسد مبارک نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ وقت پر آن پہنچے، ہمارا کام مکمل ہونے ہی والا تھا۔ سلطان نے کہا سرنگ کی کھدائی کے دوران مٹی کہاں پھینکی تھی؟ بولے ہم رات بھر مٹی کھودتے تھے، علل صبح زیارت کے بہانے جنت البقیع جاتے، وہ مٹی اپنی تھیلیوں میں بھر کر لے جاتے اور وہاں قبروں پر ڈال دیتے۔
اسی طرح کرتے رہے اور آج رات حجرہ شریف کے قریب پہنچ گئے تو آسمان میں گرج پیدا ہوئی، اس قدر بجلی چمکی اور ایسا زلزلہ عظیم پیدا ہوا کہ زمین ہلنے لگی۔ یوں محسوس ہوا کہ پہاڑ جڑ سے اکھڑ گئے ہیں۔ اسی رات کی صبح آپ یہاں آ گئے، اب ہم آپ کے سامنے ہیں۔ سلطان نے ان کا اعتراف جرم سنتے ہی تلوار سے دونوں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار روضہ اطہر پر حاضر ہوا اور روتے روتے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا کس قدر کرم ہے کہ آپ نے روئے زمین کے تمام بادشاہوں میں سے اس اہم کام کے لیے میرا انتخاب فرمایا۔ اس حاضری کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ حجرہ شریف کے گردا گرد پانی کی تہ تک ایک بڑی خندق کھودی جائے۔ جب خندق کھودی جا چکی تو سلطان نے سیسا پگھلا کر اس میں بھروا دیا۔ یوں حجرہ شریف کے چاروں طرف سیسا پلائی ہوئی دیواریں کھڑی ہو گئیں، جو الحمدللہ آج تک قائم ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔